بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشفاق احمد کے واقعات کے ساتھ ایک عمدہ واقعہ۔ سب لوگ گھر سے کشان کی عادات و سکنات سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ گھر میں سب خاموش تھے۔ اس نے سوچا چلو اس خاموشی کو آگ لگا ہی جائے۔ اس نے فوراً گھر سے لوٹا اٹھایا اور اس کو دور پھینک دیا۔ سب گھر سے باہر نکلے تو ماں نے پوچھا، بیٹا کشانی آواز کیسی ہے؟ کشان نے شرارت بھرے لہجے میں جواب دیا، لوٹا پھینک دیا ہے امی، وہ ادھر، اب آ جائیے ادھر سے اٹھا کے لے آئیے۔ ماں کشان کے اس رویے سے بہت تنگ ہو چکی تھی اور اس کی بری طریقے سے بے عزتی کرنا شروع کر۔ کشان نے جب دیکھا کہ ماں اس کو برے طریقے سے سنا رہی ہے تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے مستی کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہے؟ آگے سے پھر ماں نے جواب دیا، بے غیرت انسان، اسے بے عزتی کہتے ہیں، نالائق۔ کشان زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ بے عزتی کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ بے عزتی کیا ہوتی ہے، ذرا تفصیل سے سمجھائیے۔ ماں نے آگے سے جواب دیا، بیٹا فکر نہ کرو، ایک دن آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بے عزتی کسے کہتے ہیں۔ کشان نے اس بات پہ زور کا قہقہہ لگایا۔ کشان کو کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، 16 سال کا ایک جوان آدمی تھا اور نزدیکی گورنمنٹ کالج میں 12ویں کلاس کا ایک طالب علم تھا۔ وقت گزرتا گیا، کشان کے امتحان شروع ہوئے۔ ایک دن وہ امتحان ہال میں بیٹا پرچہ حل کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے پاس جو کاپی آئی تھی اس پر اس کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ وہ کسی اور لڑکے کی کاپی تھی جس پر اس نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب سپرنٹینڈنٹ اس کے پاس سے گزرا تو اس نے سپرنٹینڈنٹ کو بتایا کہ سر، یہ کاپی مجھے غلط تمادی ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ ویسے غلطی تو سٹاف کی تھی جنہوں نے ایسا کیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ بچائے سٹاف کو غصہ کرتا اسے کشان کو کھری کھری سنا دی، نالائق، اندھے، نظر نہیں آتا، یہ کیا کر دیا؟ آواز دیتے جب یہ تمہارے پاس آئی تھی تو سپرنٹینڈنٹ 15 منٹ اسے برا بلا کہتا رہا۔ پورا روم کشان کی طرف دیکھنے لگا۔ کشان کے چہرے پر ایک خوف تھا اور لرزہ طاری ہو گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ سپرنٹینڈنٹ نے فوراً کاپی تبدیل کروائی اور کشان کو دوسری کاپی دے دی۔ کشان کے چہرے پریشانی کا عالم تھا، اس سے کچھ لکھنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کہ پیچھے ہو گیا اور اس نے آنکھیں بند کر دی تو اسے ماں کا چہرہ نظر آیا جو کہ اسے کہہ رہی تھی، بیٹا یہ ہوتی ہے بے عزتی، پتہ چلا؟ کشان نے فوراً آنکھیں کھولی اور دل میں فریاد کی، یا اللہ مجھے معاف فرما، جو میں نے گھر والوں کے ساتھ کیا اس کو یا اللہ معاف فرما۔ کشان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سپرنٹینڈنٹ کشان کے پاس آیا۔ اسے روتا دیکھ کر بغیر وجہ پوچھے اس کو گلے سے لگایا اور کشان سے معافی مانگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے پتہ ہے تمہارے غلطی نہیں تھی اس میں، میں بھی غصے میں تھا تبھی تمہیں کھرے کھرے سنا دی۔ خیر پرچہ ختم ہوا۔ کشان گھر کی طرف آنے لگا اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور اس کے دل و دماغ میں ماں کی بات گھوم رہی تھی کہ بیٹا یہ ہے بے عزتی۔ کشان گھر آیا، سلام کیا، آرام سے بیٹھ گیا اور کھانا کھایا، کھیلنے چلا گیا۔ اس کے بعد کشان نے آج تک گھر میں بلا وجہ کسی پہ غصہ نہیں کیا۔ تحریر میں کردار کشان صرف ایک خیالی نام تھا، باقی سب سچ ہے۔ لکھنے کا مقصد یہ تھا، ہمیں اپنے گھر والوں کی بات ماننی چاہیے، چھوٹی بات پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، پیار و شفقت سے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ بات فرضی ہے لیکن اس میں ایک نصیحت چھپی ہے ان نسلوں کے لیے جو آج پروان چڑھ رہے ہیں، نہ امی کا خیال ہے نہ گھر کا خیال ہے۔ ان بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھا کرے۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے واقعات حکایات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔